बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद इलाफ। आज हम नए मोटिवेशनल सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि नमाज पढ़ने के बावजूद भी अगर अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ वैसा ना जुड़ पा रहा हो जिस तरह का हम चाह रहे हैं। मतलब हम में से बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमें खुद अंदर ही अंदर ये गिल्ट होता है कि हमारी नमाज में वो जो है ताल्लुक़ नहीं है अल्लाह के साथ, जो हमारा बॉन्डिंग अल्लाह के साथ होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह के साथ वो राब्ता कायम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम नमाज बहुत ध्यान लगा कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। बस ऐसी कैफियत होती है कि दिल भी अल्लाह से दूर जाने से डर रहा होता है, और जब अल्लाह के करीब जाने की कोशिश की जाती है तो करीब भी नहीं जाया जाता। बहुत अजीब सी घुटन होती है कि ना जाने हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। ज़्यादातर औकात हम नमाज में ध्यान इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि हम नमाज के सर्कल से बाहर जाकर वो काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह को पसंद ही नहीं होते। आपकी इबादतें आपके अमाल की अक्कासी करती हैं। आप जैसे दुनिया में होते हैं, आपकी नमाज अल्लाह के सामने वैसी ही होती है। आपके दिल और दिमाग में जो ख्यालात और गुमान होते हैं वही आपकी इबादत होते हैं। यहीं पे तो हम मार खा जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद नमाज पर खड़े हो जाना ही सिर्फ इबादत है। इससे हटकर हम जो काम करते हैं वो काउंट ही नहीं होते। सब कुछ काउंट होता है। आप जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं उसका सबसे ज़्यादा असर आपके और अल्लाह के रिश्ते पर ही पड़ता है। हमने कुछ ऊपर बहुत दफ़ा बात की, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बात करेंगे। लेकिन हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए कि जिससे हम अल्लाह के साथ जुड़ सकें और अपनी नमाज़ों में अल्लाह को महसूस कर सकें। ये सब बातें आपको पहले से ही पता हैं, लेकिन याद दहानी से फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात, रूह की पाकीज़गी। आज हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे उनका सबसे बड़ा और मस्बत असर हमारी रूह पर पड़ता है, और अल्लाह से जुड़ने का अमल भी रूह से ही शुरू होता है। मुखलिस नियत, यानी आप जो भी काम करें उस नियत के साथ करें कि ये काम आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और उसके अजर की तवक्का भी अल्लाह ही से रखते हैं, क्योंकि इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता और इंसान की लगाई हुई तवक्का आपको हमेशा तोड़ देगी। इसलिए बस जो भी इरादा करें हमेशा इसी नियत के साथ करें कि अल्लाह मेरे इस इरादे को जानता है, और ये सोच कर करें कि अल्लाह मेरे इस इरादे से खुश होगा। बस ये अज़म रखें कि अल्लाह के लिए मुझे जो भी छोड़ना पड़े मैं एक ही लम्हे में छोड़ दूंगा, और अल्लाह के लिए जो भी करना पड़े मैं एक ही लम्हे में कर गुजरूंगा। यकीन करें, सिर्फ इतना कर लेने से आपके गम टल जाएंगे, और आपकी नीयत की वजह से आपको अल्लाह कभी भी मायूस नहीं छोड़ेगा। और जब अल्लाह आपको मायूस नहीं छोड़ेगा तो आप खुद ब खुद अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे। ज़रूरत से कम खाएं और पीर और जुमेरात का रोज़ा रखें। आप जो खाते हैं उसका आपकी इबादत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज से कुछ अरसा पहले मुझे भी यही लगता था कि खानों का हम पे जिस्मानी तौर पर सिर्फ असर पड़ता है, रूहानी तौर पर नहीं। हालांकि आप खुद को जो खिलाते हैं उसका सबसे पहला असर आपकी रूह पर पड़ता है। ये बाहर के चटपटे खाने इंसान को कमज़ोर और सुस्त कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाना इंसान को बीमार कर देता है। आपका दिमाग जो है आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देता है। नहीं, आप पागल नहीं होते, लेकिन ऐसा होता है कि आप आसान से आसान तरीन चीज़ों को भी समझ नहीं पाते। आप फोकस नहीं कर पाते, आप नढाल रहते हैं। खाने की सबसे बेहतरीन क्वांटिटी ये है कि जब आपको लगे कि आपने गुजारे लायक खा लिया है, आप वहीं पे खाना बंद कर दें। पेट के पूरी तरह बढ़ने का इंतज़ार ना करें, और अगर ऐसा करना मुश्किल लगता है तो कोशिश करें पीर और जुमेरात का रोज़ा रख लें। इससे आपकी बहुत मदद होगी। वक्त पर सोएं। हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम नींद नहीं पूरी करते। हम रात भर बगैर किसी वजह के जागते हैं, फिर दिन भर सुस्त पड़े रहते हैं जैसे कोई बेजान इंसान हो। तो सबसे पहले अपने सोने का टाइम टेबल सेट करें। रात को 10 से 11 के दौरान सो जाएं और सुबह को 4 बजे उठ जाएं।
5 گھنٹے کی نیند لازمی ہے اور کافی ہوتی ہے. بس ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں. ایسا کرنے سے آپ پروڈکٹیو ہو جائیں گے اور دن بھر چست اور ہوشیار رہیں گے. آپ خود بھی اچھا محسوس کریں گے اور آپ اپنے کام مینیج کرنے میں آپ کو کوئی بھی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی. آپ نے یہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں پیچھے نہیں رہتے. آپ وقت کی قدر کریں، وقت آپ کی قدر کرے گا. یوں عشاء کی نماز بھی مس نہیں ہوگی اور فجر کی نماز بھی مس نہیں ہوگی. کم بولیں. ہمارے 99% گناہ ہمارے بولنے سے شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بولیں تو اچھا بولیں، اور اگر اچھا نہیں بول سکتے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں. کیا فائدہ ایسی زبان کا جو اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتی ہو اور اللہ سے چھپ کر اللہ کے بندوں کا دل دکھاتی ہو. اب ایسی زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے جس سے نکلنے والے چند لفظوں کی وجہ سے کوئی رات بھر اللہ کے سامنے زاروں قطار رویا ہو تو اللہ سے تو رابطہ نہیں بنے گا نا، الٹا اللہ سے ناراضگی ملے گی. اس لیے ہمیں کم بولنا چاہیے کیونکہ کم بولنے میں ہی حکمت ہے. زیادہ بولنے والے لوگ کبھی بھی لفظوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے. وہ جانے انجانے میں کچھ نہ کچھ ایسا بول ہی دیتے ہیں کہ وہ بولنے والا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی جاب نہیں کرتے یا کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے جو آپ کے دین اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کم سے کم استعمال کریں. آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہی شروع ہوئے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی نہ بنائیں کیونکہ اسے بغیر کسی اچھے مقصد کے استعمال کرنا وقت کا ضیاع ہے. آپ جتنے گھنٹے موبائل اسکرین پر سکرولنگ کرتے اور چیٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، اتنا وقت اگر آپ قرآن کو سکرول کرنے اور اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں لگائیں تو آپ تو اللہ کے ہو جائیں گے. ہاں، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے. اکیلے وقت گزاریں. اپنے لیے ہمیشہ وقت نکالیں اور اس وقت میں یہ کام کریں کہ اپنے گھر کی چھت پہ جائیں یا اگر آپ کے کمرے کی کھڑکی سے قدرت کے نظارے یعنی آسمان نظر آتا ہے تو اسے دیکھیں. اس آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ جس نے یہ بنایا ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا. کچھ دیر بیٹھ کر خود سے اللہ کی باتیں کریں، زندگی کی باتیں کریں. اس سے آپ کے مائنڈ ریفریش ہوگا اور آپ بہت ہی بہتر محسوس کریں گے. اور روزانہ قرآن پڑھیں. کوشش کریں کہ روزانہ صرف 15 منٹ کے لیے قرآن پڑھیں، اور ایسا آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً بات کرنا ہے کیونکہ تب انسان تر و تازہ ہوتا ہے اور اس کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے. تب قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی آسان لگتا ہے. آپ دن کے کسی بھی اور وقت میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کے ٹائم نماز پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا بہت ہی دلکش محسوس ہوتا ہے مجھے تو کوشش کریں کہ صبح کی پرسکون خاموشی میں قرآن کی صرف اور صرف ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اس سے آپ کا دماغ اور دل دونوں کھلیں گے اور آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب ترین محسوس کریں گے. توبہ کریں. توبہ کی تسبیح ایسی تسبیح ہے جو ہر انسان کو دن رات پڑھنی چاہیے. صرف نماز میں توبہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی صرف دعا میں توبہ کرنی چاہیے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بس ہر وقت توبہ اپنے زبان پر سجائی رکھنی چاہیے، پھر چاہے گناہ کیے ہوں یا نہ کیے ہوں. میں نے اپنی پہلے بھی ایک سیریز میں استغفار کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. توبہ آپ کو اللہ کی نظر میں سرخرو کر دیتی ہے اور توبہ آپ کو اللہ کے نزدیک عزت والا بنا دیتی ہے. اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. خود کا محاسبہ کریں. یہ میری پہلے بھی میں نے اس ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. شاید میں نیکسٹ کروں، مجھے اچھے سے یاد نہیں، لیکن میں ضرور کروں گی اس بات پہ بات. دن کے آخر میں جب آپ بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو ایک دفعہ شروع سے اختتام تک سب کچھ اپنے دماغ میں دہرائیں کہ آج آپ نے کیا کچھ کیا، آج آپ نے کیا کچھ کھویا، آج آپ نے کیا کچھ پایا، اور اگر کچھ برا کیا ہے تو اس کی اللہ سے معافی مانگیں اور خود سے وعدہ کریں کہ اب آپ وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. اور اگر کچھ اچھا کیا ہے تو اس کا اللہ سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اچھائی کی توفیق دی ہے
اور تہیا کریں کہ آپ وہ اچھائی روز کرنے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کس کی کب شادی ہونی ہے، کس کے کب بچے ہونے ہیں، کس کو کب نوکری ملنی ہے، کون آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سب باتیں چھوڑ دیں، بس اپنے اوپر توجہ دیں۔ میں کیسے خود کو ایک بہتر انسان بنا سکتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے، اس سے چپ چاپ آہستہ آہستہ فاصلہ کر لیں اور اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے پرائیویٹ رکھیں۔ اس طرح آپ ہمیشہ سکون میں رہیں گے۔ ہم اس بارے میں بھی، اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے ایک دن کہ اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھیں، اور لوگ آپ کے دلوں میں وسوسے پیدا نہیں کریں گے۔ لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، آپ اللہ سے دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں اور کیا نہیں، کیونکہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی باتیں ہیں۔ ذکر اور اذکار، جب بھی فارغ ہوں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب فارغ ہوتے ہیں تو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں یا دوسروں پر تہمتیں باندھتے ہیں، اور ایسے ہم اپنا ایمان ہی کھو دیتے ہیں۔ تو بجائے یہ سب کرنے کے آپ اللہ کو یاد کریں، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، آپ محبت بھری زبان سے اللہ کو پکاریں اور محبت بھرے الفاظ سے اللہ کا ذکر ادا کریں۔ بس اپنے آپ کو اس ہستی میں مگن رکھیں اور دنیا کیا کرتی ہے اور کیا نہیں اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ تہجد پڑھیں، اس ٹاپک پر بھی میں انشاءاللہ ضرور بات کروں گی۔ تہجد پر فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز شروع کریں، بھلے روزانہ نہ پڑھیں لیکن مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ اس کا اثر دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو آپ اگر روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا اللہ سے کھویا ہوا رابطہ پھر سے بحال ہو جائے گا۔ پڑھنے میں بڑی معمولی سی چیز لگتی ہے لیکن یہ ان کا ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر ہے۔ یہ سب کر کے جب جائے نماز پر کھڑے ہوں گے نا تو کیفیت ہی الگ ہوگی اور آپ اللہ کی موجودگی کو محسوس کر سکیں گے۔ جب انسان اتنی محبت صرف یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اس سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا تو وہ صرف اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنا بنا لیتا ہے، اور پھر وہ سارے کا سارا اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ گفتگو ضرور پسند آئی ہوگی، اور میں سلام کرتی ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے میری آج کی پوری ویڈیو دیکھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔